अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 111 ब्रिगेड की जी एक्टिव होने की खबरें आ रही हैं। कप्तान के खिलाफ इंतहाई शर्मनाक मुहिम लॉन्च कर दी गई है। बुशरा बीबी की जान को खतरा है। मौलाना तारिक जमील की दबंग इंटरव्यू भी है। इन तमाम तर चीजों पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। 1400 साल हो गए रसूल अल्लाह को हमसे पर्दा किए हुए, रसूल अल्लाह का दीन मुकम्मल हुए इन 1400 सालों में यजीद भी आए, अब्बासी भी आए, मंगोल भी आए और पता नहीं कौन कौन सी इस्लाम के खिलाफ साजिशें हुई। क्रिश्चियनिटी के साथ लड़ते रहे, यहूदियों के साथ लड़ते रहे, हिंदुओं के साथ लड़ते रहे, आग की पूजा करने वालों के साथ लड़ते रहे। और ये बरसगीर का खित्ता कितनी ही डायनेस्टीज के अंडर रहा, कितने ही इन्वेडर आए जिन्होंने इस खित्ते को इन्वेड किया, लेकिन इन 1400 सालों में कोई बेशरम से बेशरम हुक्मरान भी किसी के इद्दत वाले मामले में नहीं पड़ा, किसी को निकाह वाले इशू पर सजा नहीं हुई। अदालतों के अंदर निकाह वाले मैटर गए, रोज जाते हैं। शायद आज भी कोई अदालत में गया हो तलाक लेने के लिए या निकाह करने के लिए, लेकिन बिना मर्द और बीवी की रजामंदी के ना तलाक हुई ना झगड़े के बगैर। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ एक जज ने मियां बीवी जो आपस में खुश हैं, एक दूसरे के लिए जीने मरने के लिए तैयार हैं, उनका निकाह ही कलअदम कर दिया। वो जैसे पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ना कि वो कलअदम हो गया। बैरिस्टर गौहर अब चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। दोबारा पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई बन गए। दोबारा नहीं रहे, बन गए। ये तो समझ आती है। इस फैसले के मुताबिक ये जो जज कुदरतुल्लाह नियाजी ने दिया है, इसके मुताबिक तो इमरान खान और बुशरा बीबी अब मियां बीवी नहीं रहे। इस फैसले के मुताबिक तो नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि निकाह फासिक है, निकाह खारिज है, निकाह सही नहीं हुआ, इद्दत में हुआ है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेशक है, शरिया एपलेट कोर्ट का फैसला है इस पे 39 दिन वाली जो इद्दत है। उन्होंने कहा मैं उसको भी नहीं मानता, उसको भी फारिग करवा। शरीयत को, कुरान को, मुफ्ती के अपने बयान को, सबको फारिग करवा दिया, सुप्रीम कोर्ट को फारिग करा दिया। और 1400 साल हिस्ट्री में पहली दफा इतना शर्मनाक फैसला दिया। और देखिए, एक शख्स ने कहा मैं कुरान पर हाथ रखता हूं। अब ये जो तफसीली फैसला आया है ना, इसके अंदर कुरान की आयत का हवाला दिया गया है। उसने कहा मैं पूरे कुरान पर हाथ रखता हूं, ले आओ कुरान, मैं उस पर हाथ रखता हूं कि हमारे कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं थे, हमने कोई जो है वो ममनुआ निकाह कोई इस तरह का नहीं किया। उन्होंने कहा मेरी बीवी से हाथ रखवा लो। उन्होंने कहा ये जो खावर मानिका आया हुआ है शिकायत लेके, इससे कुरान पर हाथ रखवा लो। नहीं, वो उधर से एस्टैब्लिशमेंट की धमकी बड़ी थी। कुरान, सुप्रीम कोर्ट और सारे कायदे, असूल, इखलाकियात सबको जुटला दिया, सबको जुटला दिया। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर जो है वो बड़ी चीज थी। और फिर फैसला सुनने के बाद जो सहाफी कमरा अदालत में मौजूद थे वो कहते हैं इमरान खान ने आसमान की तरफ देखा। इमरान खान ने कहा अल्लाह अल हक है, मेरा अल्लाह जानता है, मैं मेरा अल्लाह जो है वो सब देख रहा है और मेरा अल्लाह सब जानता है। अब हो कह रहा है, एक तो तारिक जमील साहब मैदान में आए हैं, उन्होंने कहा इद्दत निकाह केस आज का फैसला ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख बल्कि इस्लामी तारीख का भी शर्मनाक फैसला है। सिर्फ पाकिस्तान की तारीख का नहीं, इस्लामी तारीख का भी यह शर्मनाक फैसला है। शर्म का मुकाम है कि अपने सियासी मकासद के लिए 5 साल बाद एक मियां बीवी के निकाह को गैर शरी कहा गया कि वो जी गैर शरी निकाह, इसका मतलब है वो मियां बीवी नहीं है। ये जज के मुताबिक तो वो मियां बीवी अब नहीं है। अजीब, जज ने निकाह खत्म कर दिया, शरीयत ने नहीं। शरीयत के अंदर है ना कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, 3 तलाकी हो जाए, निकाह फासिक हो जाता है, या हस्बैंड गायब हो जाए 3 सालों के लिए, उसका पता ही ना हो, और जो है कि वो मर गया है, ऐसा 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 गुमान हो कि वो मर गया, वो लापता हो जाए, निकाह खारिज हो जाता है। लेकिन यहां पे जज ने कहा कि निकाह, तो तारिक जमील साहब मैदान में आए। लेकिन आज जो शर्मनाक मुहिम जो है लॉन्च की जा रही है इमरान खान के खिलाफ,
خبر یہ ہے کہ مولویوں کو استعمال کرنے کا منصوبہ ہے. یہ ملا جو یہ مفتی جو ہے نا سعید، اس کا ذرا مدرسہ دیکھیں، کتنے لوگ اس کے مدرسے کے اندر پڑھتے ہوں گے، ذرا بتائیں کتنے پڑھتے ہوں گے. وہ سارے وہ فضل الرحمان کے مدرسے کے، یعنی اتنے بے وقوف بھی لوگ ہیں نا، اتنا برین واش. ہمارے جیسے لوگوں تو کہتے ہیں یہ گمراہ لوگ ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. تو لہٰذا مولویوں کو آپ دیکھیں گے، آپ اگلے 2 دنوں میں 1-2 دن میں مولوی آئیں گے، کوئی ریلی کرے گا، کوئی احتجاج کرے گا، کوئی ٹی وی پہ بٹھائے گا، توبہ استغفار توبہ، اتنا بڑا گناہ. یہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا تھا. تو یہ شرمناک آپریشن، یہ شرمناک مہم عمران خان کے خلاف لانچ کی جا رہی ہے. مشال یوسف زئی ہیں، وکیل ہے پی ٹی آئی کی، کہتی ہیں بشرا بی بی نے کہا ہے میری جان کو بنی گالہ میں خطرہ ہے، مجھے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. ابھی ہم 111 بریگیڈ والی بات پہ آتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں بشرا بی بی نے کہا ہے کہ میری جان کو بنی گالہ میں خطرہ ہے، مجھے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. اور احتشام کیانی وہ بھی آج موجود تھے، صحافی ہیں، کہتے ہیں جج صاحب کے فیصلہ سنانے سے پہلے عمران خان کمرہ عدالت میں آئے اور صحافیوں کی جانب دیکھ کر انگلی کھڑی کر کے اشارہ کیا کہ آج ایک اور وکٹ گرنے والی ہے. اور صحافی حسین احمد چودھری ARY کے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میڈیا سب سے آخری کیبن لکڑی کے ایک ڈبے میں تھے، سارے ہم صحافی بیٹھے ہوئے، فیصلہ سناتے ہوئے آواز نہیں آ رہی تھی. میڈیا کو عمران خان نے اونچی آواز میں فیصلہ سنایا کہ یہ فیصلہ آ گیا ہے. صحافی اینکر ندیم ملک کہتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کا معاملہ کسی عدالت کی زینت بننا اور اس پر ایک نامناسب فیصلہ افسوسناک ہے. پاکستانی سیاست کو ایسے شرمناک مثال سے بچایا جا سکتا تھا. اچھا، اویس منگل والا مارننگ شو کے ہوسٹ ہے، کہتے ہیں جب طاقت کے نشے میں کسی کے نکاح تک کو غیر قانونی غیر شرعی قرار دیا جائے تو اس سے زیادہ گراوٹ اور کیا ہو سکتی ہے. کسی نے سچ کہا ہے کہ خدا دشمن بھی دے تو نسلی دشمن دے. اب ایک خبر سن لیجئے، پھر 111 بریگیڈ. جیو نیوز خبر دے رہا ہے، گیلپ کا دعویٰ ہے کہ 40% پاکستانی اپنی پسندیدہ پارٹی کے امیدوار سے لا علم نکلے. اور اس میں جو سب سے بڑی تعداد ہے نا، سروے میں جو انکشاف ہوا ہے، 40% پاکستانی جو ہے اس میں جو میجورٹی ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. میجورٹی پی ٹی آئی کی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تو ہیں کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، عمران خان کو ووٹ دیں گے اور کسی کو نہیں دیں گے. ان کو انتخابی نشان کا نہیں پتا، ان کو اپنے امیدوار کا نہیں پتا. میں نے کل بھی کہا تھا ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیا کریں، اپنے حلقے کا نام بتایا کریں اور اپنے حلقے کا جو انتخابی نشان ہے وہ بتایا کریں. تو یہ جو 2-3-4 دن رہ گئے ہیں، یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. یہ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ لاہور کا ایک میں سروے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر کہہ رہے تھے کہ عمران خان پی ٹی آئی، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لاہور کے کس حلقے میں کون سا امیدوار ہے ہمارا اور اس کا انتخابی نشان کون سا ہے. تو یہ ذمہ داری آپ پوری قوم نے لینی ہے اور کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا، اور ووٹ ہر صورت میں دینا یہ آپ کا حق ہے. اور اس ووٹ کی طاقت سے ہی اس وقت ساری بدماشیاں گھبرائی بھی ہوئی ہے. عمران ریاض کا بھی اس پہ پیغام آ گیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ایک ووٹ سے فرق نہ پڑتا تو گزشتہ 2 سال سے ملک میں اتنے تماشے کبھی نہ ہوتے. اپنی طاقت کو پہچانیے، ووٹ کیجئے. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. اس وقت دیکھیں وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا، ووٹ سے کیا ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یہ جو پنجاب کے اندر حمزہ شہباز والا الیکشن ہوا تھا، جب پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ جنرل باجوہ آرمی چیف، جنرل ندیم انجم ISI کے چیف، حمزہ شہباز خود وزیر اعلیٰ، پوری مشینری پولیس ساری طاقت، شہباز شریف وزیر اعظم، ہار گئے تھے الیکشن. یہ ہو جاتا ہے، انہونیاں ہو جاتی ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں. اب جناب کچھ بھی مینج نہیں ہو رہا، طاقتور حلقوں کو پتہ چل گیا گیپ بہت بڑا ہے جی، گیپ نہیں فل ہو رہا، نون لیگ کے پلے ککھ بھی نہیں ہے. اور ووٹ اتنا بڑا فرق ہے، کوئی 50-50 کا فرق ہوتا ہے نا کہ 50% کا. اب یہ ایسے ہی ہے کہ اگر 1 لاکھ ووٹ ہیں، آپ کہہ لیں کہ 90,000 ووٹ عمران خان کا، 10,000 ووٹ باقی ساری 14 جماعتوں کے، یہ ریشو ہے. اب یہ طاقتور حلقوں کو بھی پتا ہے، اور نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر ہو سکتا ہوتا تو اس طرح لوگوں کو اٹھاتے، اگر ہو سکتا ہوتا تو 3 دنوں میں 3 سزائیں دیتے بھونڈے طریقے سے ٹرائل کر کے. نہیں، گیپ نہیں کور ہو رہا. قوم نے جو فیصلہ محفوظ کیا ہوگا نا، وہ سب کو پتا ہے کہ جو 8 فروری کو قوم اپنا فیصلہ سنائے گی. اب 2-3 خدشات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 8 فروری کو شاید الیکشن نہ ہو، اس سے پہلے کوئی ملک کے اندر بڑا واقعہ ہو جائے، کوئی بڑے سیاسی لیڈر، بہت بڑا سیاسی لیڈر جیسے بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، ایسا کوئی افسوسناک واقعہ پیش آ جائے. یا پھر
اگر انہونی ہو جاتی ہے، پی ٹی آئی بہت بڑا سرپرائز دے دیتی ہے۔ پھر خبریں یہ بھی ہیں کہ 111 بریگیڈ، وہ مارشل لا لگانے والی بریگیڈ، وہ حرکت میں آ سکتی ہے۔ خان قابل قبول نہیں ہے، زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ دیکھیں نا آخری کس حد تک گر گئے، نکاح والے معاملے، اللہ پوچھے گا۔ دیکھیں دین کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دین کا مذاق نہیں۔ کھیل گئے نا دین کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی کھیل گئے نا، شریعہ کے ساتھ بھی کھیل گئے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی انہوں نے واڑ کے رکھ دیا، کر دیا نا اتنا بڑا کھلواڑ۔ تو لہٰذا جو اس حد تک چلے گئے ہیں وہ اقتدار دینے تک تو نہیں آئیں گے، تو لہٰذا یہ بھی خبریں ہیں کہ ماشاء اللہ، لیکن اچھا لگ جائے ماشاء اللہ، اگر اس طرح لگتا ہے تو لگے ذرا بادشاہ سلامت کھل کے سامنے آئے۔ تو لہٰذا آپ کے ووٹ کے اندر بڑی طاقت ہے، تیار ہو جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔